مفتی مبین صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مبین ترک لال پوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بلکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو اور انظر نہ کہو، انظر واسمعوا یہ لفظ استعمال کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بات تو متیقن ہے کہ یہود قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی تھی، اس کی وجہ بھی اللہ آگے بیان فرما رہا ہے، پیچھے بھی ذکر آ چکا ہے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ جب اللہ نے رسول کا انتخاب کیا تو اب تک ہمارے خاندان سے نبی اور رسول بنتے چلے آئے ہیں، تو یہ آخری نبی ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آیا؟ اب یہودیوں کی جو شرارت ہے وہ خطرناک تھی۔ ایک شرارت یہ بھی تھی ان کی، جیسے مجلس ہے، اب اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اردو میں تو ہم ایک ہی لفظ استعمال کریں گے، یا ہو سکتا ہے ایک دو لفظ ہیں کہ ہمارے طرف کو بھی دیکھ لیجئے، کچھ توجہ ہماری طرف بھی فرما دیجئے۔ جو بھی بیان کرنے والا ہے اس سے ادب اور تہذیب کے ساتھ اس طریقے سے بات کریں گے۔ تو عربی میں توجہ دلانے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ آپ ہمیں بھی دیکھ لیجئے، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر جن کا قرآن نے ذکر کیا، لفظ راعی اور لفظ انظر۔ راعی، را الف عین اور اس کے نیچے زیر، راعی اس کا مطلب ہے توجہ دیجئے، مطلب کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمارے طرف توجہ دیجئے، ہمیں دیکھ لیجئے آپ۔ اور ایک لفظ ہے انظر، اس کے معنی بھی ہے کہ آپ ہمیں دیکھیے، ہمارے طرف بھی ذرا تھوڑی سی نظر ڈال لیجئے۔ اگر راعی عین کے زیر کے ساتھ ہے تو دونوں کا مطلب ایک ہوا، لیکن اگر راعی میں جو عین پہ زیر ہے اسے کھینچ دیا اور یہ کہہ دیا راعی، زیر کو اگر کھینچ دیا زیادہ تو اس کا مطلب ہوگا چرواہا، بھیڑ بکریاں چرانے والا۔ تو وہ لوگ جب کوئی بات
مطلب نبی کو انہیں ٹوکنا ہوتا تو وہ لفظ انظر نہیں استعمال کرتے، کیونکہ انظر کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ ہمیں دیکھیے. راعی میں ڈبل میننگ ہے. اگر راعی کہہ دیا زیر کے ساتھ تو مطلب دیکھیے، اور کھینچ دیا راعی نہ تو مطلب اے ہمارے چرواہے ذرا ہمیں بھی دیکھو. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عین کے زیر کو کھینچ کر کے یا بنا کر کے گالی دیتے تھے. تو راعی میں ڈبل میننگ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت ذرا الفاظ پر غور کرنا چاہیے. ایسے ویسے سے قرآن کریم کو سیکھنا بھی نہیں چاہیے، الا یہ کہ کوئی آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں اچھے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قرآن میں دیکھیے زیر کو کھینچنے سے کتنا بڑا مطلب غلط ہو رہا ہے. راعی کہہ دیا تو مطلب مجھے دیکھو، راعینہ کہہ دیا مطلب ہمیں دیکھیے، اور راعینہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہمارے چرواہے، ہماری بکریاں چرانے والے. کیا نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایمان والا چرواہا کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کو اللہ نے تنبیہ فرمائی، کیونکہ صحابہ بھی ان کی دیکھا دیکھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ بھی اسی لفظ سے مخاطب کرنے لگے تھے، یا نبی اللہ راعینہ. تو اللہ نے فرمایا یہ راعینہ یہودی استعمال کرتے ہیں، لہذا جو وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ڈبل میننگ ہیں. صحابہ آپ کو وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں نبی کی توہین پائی جاتی ہو یا توہین کا شبہ بھی پایا جاتا ہو. ان الفاظ کا استعمال نبی کے لیے کرنا جائز نہیں، کیونکہ نبی کی توہین ہے. اللہ نے کتنی باریک بات کا لحاظ رکھا. اب اللہ نے فرمایا لا تقولوا راعنا، نبی کے صحابہ اور ایمان والو سنو، جب بھی نبی کو متوجہ کرنا ہو تو راعینا نہ کہو، بلکہ کہو انظرنا واسمعوا، اے نبی ہمیں دیکھ لو اور ہماری بات کو سن لیجئے. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مطلب جو لوگ نبی کو چرواہا بتا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. بھئی اگر کوئی آپ کے نبی کو نعوذ باللہ یہ کہے کہ آپ کا نبی نہیں چرواہا ہے تو کیا آپ مانتے ہیں کہ اس کا ایمان ہے؟ ختم. جس نے نبی کی توہین کر دی اب ایمان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. نیت کر کے مت بیٹھو سونے کی. راعینا یہ لفظ استعمال نہ کرو. وقول انظرنا واسمعوا، اور یہ کہو انظرنا واسمعوا. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کافر لوگ نہیں چاہتے ہیں، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک لوگ چاہتے ہیں، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر کوئی خیر نازل ہو. نہ تو اہل کتاب میں سے کافر لوگ چاہتے کہ آپ پر کوئی وحی آئے، اور نہ ہی مشرک چاہتا کہ آپ کے اوپر اللہ کی کوئی وحی آئے. اب اللہ فرماتا ہے ان کے پیٹوں میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی دیکھیے وحی بھیجنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے نا. وحی لانے والا کون فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. فرشتہ کیا میری محنت، میری ریاضت، میری عبادت کی وجہ سے کیا کوئی فرشتہ مجھ پر متوجہ ہو کر کے مجھ سے محبت کر کے کوئی وحی لا سکتا ہے؟ اس کا مطلب وحی لانے میں فرشتے کا بھی کوئی دخل نہیں ہے. فرشتے کو بھیجنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور اسے وحی لے کر بھیجنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. نہ فرشتے کا کوئی دخل ہے نہ کسی آدمی کا کوئی دخل ہے. وہ اللہ ہے، جس کو چاہے وہ نبوت کے لیے منتخب کر لے، جس کو چاہے وہ رسالت کے لیے منتخب کر لے، اور جس کو چاہے وہ عزت دینے کے لیے منتخب کر لے. وہ اس کی مرضی ہے. لہٰذا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ جو ملا رسالت کا، نبوت کا، یہ ان کی کسبی محنت نہیں ہے، بلکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جسے چاہے وہ نبی بنائے. اب آپ کو یہ چڑ کیوں ہو رہی ہے کہ یہ نبی ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہے؟ بھئی نبی بننا کوئی نبی کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، بھئی رسول کے ہاتھ میں نہیں، نبی کے ہاتھ میں نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اب آپ یہ کہو کہ بھئی ہمارے خاندان سے ہونا چاہیے تھا، تو یہ معاملہ تو آپ اللہ سے دعا کرتے. یہ اللہ کا معاملہ تھا،
آپ اللہ سے دعا کرتے. اب اگر اللہ نے کسی کو منتخب کر دیا ہے تو آپ کو, مجھ کو, کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے میں کوئی انگلی ڈالے. صحیح ہے نا؟ لیکن یہودی ڈالتے تھے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا. دیکھیے ایک ایسا ہے, جب وحی کا سلسلہ چل رہا تھا تو قرآن کریم کی آیتیں کتنے سال میں نازل ہوئیں؟ پورا قرآن 23 سال کی مدت لگی. کوئی ایک دن میں تو قرآن نہیں اترا, 23 سال لگا. یہ جتنے بھی آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوا کہ پہلے سورہ فاتحہ اللہ نے اتار دی, پھر سورہ بقرہ اللہ نے اتار دی, پھر سورہ آل عمران اتار دی. سورہ بقرہ کی آیتیں آخری زمانے تک 23 سال تک اترتی رہیں. جیسی جیسی آیتیں ضرورت پڑتی رہی, اللہ ویسے ویسے احکامات نازل فرماتا رہا. اور ایسا بھی ہوا کہ ضرورت تھی کچھ ایسے احکامات کی جو فی الفور چاہیے, ایک دم چاہیے, تو اللہ نے وہ احکامات نازل کیے. اور جب وہ بیماری دور ہو گئی تو اللہ نے ان آیتوں کو, ان حکموں کو منسوخ کر دیا. نبی کے ذہن سے بھلا دیا کبھی, اور کبھی نبی کو بتا دیا کہ ان آیتوں کو آپ قرآن سے ہٹا لو. آپ اچھا صاحب, اللہ بادشاہ ہے یا نہیں ہے؟ مالک ہے یا نہیں ہے؟ وہ اپنے قرآن میں جن احکامات کو چاہے رکھے اور جن احکامات کو چاہے نبی کے ذریعے سے منسوخ کرا دے. یہی تو بادشاہت ہے. آپ یہ کہیں نہیں جی جو آ گیا وہ اسے منسوخ نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ تو وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اللہ نے پہلے اتارا کیوں, بعد میں منسوخ کیوں کیا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی اگر اللہ کو مجبور کر دو گے آپ کہ صاحب اللہ تو بس ایک ہی چیز کر سکتا ہے, صرف وجود ہی دے سکتا ہے, مٹا نہیں سکتا ہے, تو پھر وہ اللہ کہاں ہوا؟ اللہ تو وہ ہے, وہ طاقت ہے جو بنا بھی سکتا ہے اور مٹا بھی سکتا ہے. ایمان تو اسی کو کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں, بنانے کا اختیار تو اللہ کو ہے, مٹانے کا اختیار اللہ کو نہیں ہے, تو اس کا مطلب آپ کے ایمان میں کمی ہے. ایمان مکمل جب ہوگا جب ہر چیز پر قدرت آپ اپنے رب کی مان لو گے. اچھا میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہندوستان جس وقت انگریزوں سے آزاد ہوا, اس وقت 1947 تھا. 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا, اور تقریباً 3 سال اس کے بعد قانون سازی میں لگ گئے. 3 سال لگے, اور پھر 3 سال کے بعد 26 جنوری کو یہ معاملہ پیش آیا کہ قانون کو باضابطہ نافذ کیا گیا. اب آپ بتائیے ان 3 سال کے اندر فی الفور کیا کوئی قانون نہیں بنائے گئے ہوں گے؟ کتنے قانون بنائے گئے, کتنے توڑے گئے. سرکار نے جس کو چاہا ان قانونوں کو رکھا اپنے نئے والے مسودے میں, اور جس کو چاہا ہٹا دیا. اور ابھی بھی قانون میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. پارلیمنٹ میں کوئی بل گیا, اس کے مطابق کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی قانون بنتا بھی رہتا ہے اور ہٹتا بھی رہتا ہے. دفعات آپ نے سنا ہوگا, کشمیر کو لے کر کے ایک دفعہ ہٹائی گئی, بہت اخبار میں آیا تھا پیچھے. اور کبھی ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی دفعات میں سے اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو قانون حکومت چل رہی ہے تو معاملہ جاری ہے. وہاں اللہ نے مہر لگا دی. اب اس قرآن میں, اس کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوگا, کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن جب تک نبی ہے تب تک تو اس کے اندر تبدیلیاں ہو سکتی ہی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے. دوسری بات, جب آپ عمارت بناتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو عارضی طور پر بنانی پڑتی ہیں کہ بھئی سب کچھ, لیٹرین باتھ روم بھی ٹوٹ گیا, سب کچھ ٹوٹ گیا, تو آپ گھر والے جائیں گے کہاں؟ عارضی کچن بھی بنانا پڑتا ہے, عارضی باتھ روم بھی بنانا پڑتا ہے, رہنے کے لیے عارضی طور پر کوئی ٹین شیڈ بھی ڈالنا پڑتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, جیسے جیسے تعمیر بنتی چلی جاتی ہے اوریجنل والی, ویسے ویسے اس کو ہٹایا چلا جاتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ صاحب تم نے یہ ٹین شیڈ ڈالا کیوں تھا, اب ہٹا کیوں رہے ہو, آپ یہ کچن عارضی طور پر بنایا کیوں تھا, ہٹا کیوں رہے ہو, تو آپ اسے عقل مند مانیں گے یا بیوقوف کہیں گے؟ وہ بیوقوف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں
کہ جو عارضی طور پر کام کرنا پڑتا ہے جب تک پرماننٹ آ نہیں جاتا. اس سے بھی آگے کی مثال, ایک مثال اور دے رہا ہوں, کیونکہ اللہ کی الوہیت کو سمجھنا ضروری ہے, اس کی بادشاہت کے کمال کو سمجھنا ضروری ہے. ایک آدمی ہے, اللہ نہ کرے اسے دورہ آ گیا, آپ لے کر کے بھاگے, ڈاکٹر کے یہاں ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے, وہاں گئے, ڈاکٹر فوراً سے پہلے ٹریٹمنٹ شروع کرے گا, بس وہ فیس جمع کرائے گا اور ٹریٹمنٹ چالو. جو بھی اس کے متعلق دوائیں ہوں گی وہ ہاتھوں ہاتھ اس کو انجیکٹ کر دی جائیں گی, اور وہ جیسے جیسے ریکور ہوتا رہے گا دوائیں ہلکی ہوتی رہیں گی, یا وہی دوائیں کھلاتے رہیں گے. جو ایمرجنسی میں دوائیاں دی تھیں, کیا جنرل وارڈ میں جانے کے بعد بھی وہی دوائیں کھلائے گا ڈاکٹر؟ نہیں کھلائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کچھ دوائیں جو شروع مرض ہوتا ہے اس میں دوائیں اور دی جاتی ہیں, اور جیسے جیسے عافیت آتی چلی جاتی ہے, مرض مٹتا چلا جاتا ہے, ویسے ویسے دواؤں کی پاور بھی ہلکے ہوتے چلے. پہلے مرض زیادہ تھا, جہالت کا, کفر تھا, شرک تھا, بہت سارے معاملات بہت سنگین تھے. اللہ نے فوری طور پر ایک حکم دیا, اس کے بعد جب وہ مرض ختم ہو گیا میرے اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت, کوئی آیت ہم منسوخ نہیں کرتے ہیں, او ننسیہا, یا ہم کوئی آیت بھلاتے نہیں ہیں اپنے نبی کو, نأتی بخیر منہا, تو ہم لے آتے ہیں اس سے بھی بہتر حکم, او مثلیہا, یا اسی جیسا کوئی دوسرا حکم. یہ ہماری بادشاہت ہے, جس کو چاہیں مٹائیں, جس کو چاہیں رکھیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو مٹایا ہے آنے والا احکام اس سے بھی زیادہ بہتر ہو. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, آخر میں وہی بات آ گئی. اللہ فرماتا ہے یہ ہٹانے بڑھانے سے جو تمہارا ایمان ڈاماڈول ہو رہا ہے اس پر مہر لگا لو. کس چیز کی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تبارک و تعالی, الم تعلم, کیا تم جانتے نہیں ہو, ان اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. معلوم نہیں ہے تمہیں کہ تمہارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ مٹانے پر بھی, جوڑنے پر بھی, وجود دینے پر بھی اس کی مرضی ہے. جن احکامات کو چاہے قرآن میں رکھے اور جسے چاہے منسوخ کر دے. اب تو کوئی اشکال نہیں ہوگا نا, ویسے تو ایمان والے کو کوئی اشکال ہے ہی نہیں, لیکن اگر کوئی کہے تو اس کا اشکال کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, اور ایک بات اور سنو, الم تعلم, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور سلطنت ہے؟ وہ بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور سنو, اگر اب بھی اللہ کی بغاوت کرو گے, رسول پر اشکال کرو گے کہ یہ رسول ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا, ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے, اگر یہ اشکالات کرو گے تو ایک بات سن لو, اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مدد کرنے والا نہیں ملے گا. اللہ ناراض ہو گیا تو کوئی آپ کو حمایتی نہیں ملے گا, کوئی مددگار نہیں ملے گا, کیونکہ جب اللہ غصے میں آتا ہے, اس کا غضب جب جوش پر آتا ہے تو دنیا کی بڑے سے بڑی ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے, اور اس سونامی کو روکنے کی طاقت کسی ٹیکنالوجی میں نہیں ہوتی. آیا تھا نا انڈونیشیا میں سونامی, زلزلے آ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, کوئی روک پا رہا ہے؟ بس ایک دوسرے پہ الزام ہی رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھیج دیا تھا یہ زلزلہ, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ نے بھیج دیا تھا زلزلہ, اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب بھیجنے والی طاقت اللہ کی ہے. ایک مرتبہ اللہ کو بھی تو منا کر کے دیکھ لو. امریکہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ, کچھ ملک ہیں, سب ناراض ہو جائیں, امریکہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے کہ ہماری زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں. اللہ کہہ رہا ہے نہیں, اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں ہے, اور جب میں ناراض ہو جاؤں گا تو تمہیں امریکہ کیا اس جیسی لاکھوں سپر پاور جمع کر لینا, میرے عذاب سے کوئی بچانے والا اور کوئی مدد کرنے والا تمہیں نہیں ملے گا. ایک آیت اور ترجمہ کرتا ہوں, ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. اچھا, بہت سارے لوگوں کو سوال کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے, صحابہ میں بھی, اور ان کے سوالات سے بہت مسائل حل بھی ہوئے الحمدللہ, لیکن کچھ صحابی ایسے تھے جو بیچارے چاہتے تھے یہ بھی معلوم ہو جائے, یہ بھی معلوم ہو جائے, تو بہت سوال کرتے تھے. اللہ نے سختی کر دی,
اس لیے زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. جو سوالات یعنی اہم ہیں، ضروری ہیں، ایک دم نیسیسری ہیں، ان سوالات کو کرو. بال کی کھال نکالنے کی کوشش مت کرو، اس میں پھنس جاؤ گے آپ. جو علم آپ کے پاس ہے عمل کی نیت سے آپ اس کو حاصل کر لیجئے، اللہ اس پر بھی راضی ہو جائے گا. الا یہ کہ کوئی حرام اور حلال کا شدید مسئلہ ہے تو اس میں تو آپ کو معلومات کرنی چاہیے، اور معلومات کا طریقہ ہمارے یہاں بڑا غلط ہے. ہم کسی کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، ارے مفتی صاحب کئی دن سے میرے ذہن میں سوال دوڑ رہا تھا، آج آپ آ گئے، آپ سے پوچھ لیتا ہوں. پھر 40 سوال پوچھے گا، اور ہم غائب ہیں اس کی نظروں سے 40 دن تک، تو اسے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ فون. مسئلہ وہ برائے علم ہے، عمل نہیں ہے. اگر برائے عمل ہوتا تو اس 8 دن کے اندر آپ کو کسی نہ کسی دن عالم کی، مفتی کی یاد ضرور آتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس گناہ کرتے کرتے مر جاؤں، اور 8 دن کے بعد جو مفتی صاحب آتے ہیں شاید ان سے ملاقات ہو یا نہ ہو. اللہ کا ڈر ہوتا تو فوراً عالم سے رجوع کرتے. جب عالم کوئی سامنے دکھ گیا تو سوالات کی آپ نے پوٹلی اس کے سر پر پھوڑ دی. میں باریک بات بتا رہا ہوں، علم وہ فائدہ دیتا ہے جس میں عمل کی غرض ہو، اور صرف علم برائے ایجوکیشن، علم برائے تعلیم کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے کہ دیکھو، ام تریدون، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے کہ موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا. اس سے پہلے موسیٰ کی قوم نے کیا سوال کیا تھا؟ موسیٰ نے کہا اگر تمہیں قاتل کا پتہ لگانا ہے تو کیا کرو، ایک گائے کو ذبح کر دو، اس کا خون اس مردار پر لگا دو، مردہ خود بول دے گا. آیا تھا نا پیچھے. انہوں نے کیا کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے لگا دیں گے، لیکن گائے کیسی ہونی چاہیے، جوان ہو بوڑھی ہو؟ پھر بتا دیا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، نہ جوان نہ بوڑھی ہو. اچھا کلر کیسا ہونا چاہیے؟ ارے صاحب ایسا ایسا کلر ہونا چاہیے. اچھا کون سے علاقے میں ملے گا؟ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ جو علم مل گیا آپ کو سیدھے سیدھے الفاظ میں، بال کی کھال نکالنے کی کوشش مت کرو. اللہ یہی فرماتا ہے، دیکھو تم کیا یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے نبی سے ایسے جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا اس سے پہلے؟ بال کی کھال ان کی قوم نے نکالی تھی، بتاؤ ان پر عذاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ ان کے احکامات کو سخت کر دیا گیا تھا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور وہ شخص جو کفر کو بدلے میں لے لیتا ہے ایمان کے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ شخص بہک گیا ہے سیدھی راہ سے. اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کیجیے